شاہ جی آپ تو اکاؤنٹنسی پڑھنے کے لیے میرا خیال ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر چکے تھے، تو پھر کبھی سندل آ گیا، پھر کبھی کنگن آ گیا. یہ جو کنگن اور سندل آیا یہ کسی وقتی حادثے کی وجہ سے آیا؟ کئی دفعہ آپ بیان کر چکے ہوں گے، پھر سے ہم پوچھ لیتے ہیں. یہ کسی وقتی حادثے کی وجہ سے آیا؟ طبیعت اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے مائل پائی کہ آپ کو شاعری کرنی چاہیے، یا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان ہر چیز کو شاعری کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر جملے کو ہی شاعری کی طرح مکمل اور ترتیب میں لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ آپ نے شعر کہہ دیے، شاید آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنے مشہور ہو جائیں گے، نہ آپ نے اس خواہش کے ساتھ کہے ہوں گے. تو کیا محرک تھا؟ کوئی طبیعت میں ہمیشہ سے یہ، جیسا جواد صاحب نے بتایا کہ ان کی طبیعت کے اندر ایک سوال کرنے کا ایک خواہش موجود تھی، تو آپ کی طبیعت میں کیا یہ چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے موجود تھی کہ جیسے جواد صاحب کی طبیعت میں موجود تھی؟ ہاں، میرے ہاں بھی شروع سے ہی یہ موجود تھی. میں نے پہلا شعر کہا تھا فواد صاحب جب میں 8 سال کا تھا، 8 سال کا تھا. میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی جب میں 8 سال کا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد، اب وہ عید کا موقع ہے، مجھ سے پوچھیے گا نہیں، اور میں سنا بھی چکا ہوں کئی جگہ. آج بات ایک اداس کیفیت ہے اس میں. پہلا شعر میں نے اس وقت کہا تھا، مگر اس سے بھی بہت پہلے 2-3 سال پہلے، یعنی کہ جب میں 5-6 سال کا تھا، اس زمانے میں یہ مختلف اخبارات آتے تھے. تو جیسے جنگ تھا، نوائے وقت تھا، مشرق تھا، امروز تھا. آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا، جواد صاحب کو ضرور یاد ہوگا، آپ کو شاید آپ چھوٹے ہیں نا، مگر بہت سارے تو یاد ہیں، بہت سارے اپنے سنے. اچھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچوں کا صفحہ ہوتا تھا وہ کسی کا منگل کو آتا تھا، کسی کا بدھ کو آتا تھا. تو میں نے اپنے والد کو ریکویسٹ کی ہوئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس دن بچوں والا صفحہ ہوتا تھا اس دن وہ والا اخبار آتا تھا. اگر امروز منڈے کو بچوں کا صفحہ ہے تو منڈے کو وہ آئے گا، ٹیوزڈے کو مشرق کا ہے تو مشرق کا آئے گا. تو مجھے یاد ہے میں جب 5-6 سال کا تھا، اس سے بھی میں نے کہانیاں بھیجی تھیں ان سارے اخبارات میں، لکھ کے بھیجی تھی. تو میں بنیادی طور پہ موضوعات کیا تھے شاہ جی، کچھ یاد ہے؟ ان کہانیوں کا موضوع تو مجھے بالکل سچی بات ہے، سوال ہی پہلی بار ہوا. ہاں، اتنا میں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کبھی. وہ مجھے یاد نہیں. یہ پہلا شعر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہ جو پہلا شعر ہے، یہ جو میں جب 8 سال کا تھا، تو میں بنیادی طور پہ میرا ذہن اسی میں چلتا تھا. پھر یہ مختصر ایک میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اللہ غریق رحمت فرمائے. میرے جو چچا تھے، میں اس لیے بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ اب نفرتوں کی مثالیں، حقوق غصب کرنے کی مثالیں، رشتوں کی جو بربادی کی مثالیں بہت زیادہ دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی، ہر پیارے سے پیارا، قریبی سے قریبی رشتہ بھی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. میرے جو چچا تھے، انہوں نے جو ہماری تھوڑا بہت روٹی روزگار تھا، کچھ پراپرٹیز تھی، کچھ کاروبار تھے، وہ انہوں نے ساری اس کی دیکھ بھال کی. جب میں پھر 14-15-16 سال کا ہوا تو انہوں نے مجھے وہ سارا سمجھایا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جو دیگر ذمہ داریاں تھیں اس پہ گئے. تو اللہ غریق رحمت فرمائے، بہت ہی عمدہ وہ انسان تھے. مگر اس زمانے میں بھی ان کی شدید خواہش تھی کہ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے تو یہ پڑھ لے. تو وہ بھی بہت کوشش کرتے تھے. کیا پڑھانا چاہتے تھے آپ کو؟ وہ ان کو اتنا نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ بس وہ جو میری والدہ کہہ دیتی تھی وہ تو صرف اس پہ نظر رکھتے تھے کہ اسکول گیا کہ نہیں گیا، کالج گیا کہ نہیں گیا. ماں کو میری بڑی شدید خواہش تھی، اور وہ چونکہ بہت قابل، بہت پڑھی لکھی عورت تھی. ابھی 86-87 ایئرس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا پچھلے سال. فواز صاحب ہم وٹنس ہیں. جی ہاں، اور آپ کی بڑی لگاؤ تھا، آپ کی بڑی محبت تھی، ہم سب بڑی خدمت کا بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا. بس یار، وہ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آخری عمر میں بھی جواد صاحب جب 3-4 مہینے پہلے جب بیماری زیادہ نہیں ان کی ہوئی تھی، تو ہمارے گھر میں، ہم سب کے گھروں میں 6-7 اخبارات آتے ہیں. تو وہ والدہ میری 6 سے 7 گھنٹے پڑھتی تھی اس عمر میں. اور ان کا سیاسی شعور، سماجی شعور، معاشرتی شعور، تاریخی شعور جو تھا وہ اس بلا کا تھا کہ وہ حیران کر دیتی تھی. چونکہ پڑھتی تھی، بہت قابل خاتون تھی. تو ان کو ایک، اچھا، وہ بہت کلیئر تھی اس زمانے میں بھی کہ اس کو بس پڑھنا ہے، ڈگری وگری کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، ہم جو تھے یہ ڈگری والے بالکل پڑھ کے نہیں دیتے تھے. تو وہ جو آپ نے ہیلے کی بات کی نا، تو میں ہیلے کوئی اپنی اس سے نہیں آیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایڈمیشن ہو گیا تھا بس. نہیں، میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو. اب چونکہ آپ نے ذکر کیا، میں نے کم شیئر کیا ہے. تو وہ بہت اسٹرکٹ تھیں، اور وہ ان بزرگوں کی، ان والدین کی بہترین مثال تھیں کہ ایک ہو مگر نیک ہو، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیرنی کی نگاہ سے نا. اور وہ خیال نہیں کرتی تھی کہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے. اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو انہوں نے وہیں آپ کی طبیعت صاف کر دینی. تو مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں میرے کوئی CDE قسم کے گریڈ کے نمبر آئے. 1000 نمبر ہوتے تھے جواد صاحب. جواد بھی آپ کے نمبر ضرور اچھے آئے ہوں گے تبھی آپ کا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا. 1000 میں سے کلاس میں تبھی انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جس کے نمبر اچھے تھے وہ ڈاکٹر بنتا تھا یا انجینئر بنتا تھا. 1000 میں سے 400 نمبر کے قریب میرے آئے. اتنا برا حال تھا.
تو مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی شام تھی جواد صاحب جس میں میری ماں نے نا مجھے مارا نہیں. اس سے پہلے جب بھی غلط آتے تھے وہ جو چیز ہاتھ میں آتی تھی, تو اس شام جب انہوں نے مجھے مارا نہیں, بس مجھے یاد ہے کہ یار وہ اپنے کمرے میں گئیں, انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر مجھے ان کی سسکیوں کی آواز آئی. دیٹ ایوننگ ان فیکٹ چینجڈ مائی لائف. اس شام نے نا جسے اور اتنا بدلا کہ اس کے بعد جب میں ہیلی کالج آیا, کیسے آیا, میں نے پڑھنا شروع, اگلے 3 سال میں جب میں ہیلی کالج آیا تو میں نے پورا پنجاب ٹاپ کیا, صرف اس ایک عورت کی خوشی کی خاطر. حقیقی تبدیلی اس کو جواد بھی تبدیلی کے نام سے خوش نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ تبدیلی کو ڈھکوسلا سمجھتے ہیں. نہیں, میں تو بلکہ تبدیلی کو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں, لیکن جواد بھی پاکستان میں جس طرح کے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو نہیں صحیح مانتا میں. جن چیزوں کا عنوان تبدیلی بنا ان چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے نا, وہ تو کہتے ہیں نا کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ, یہ تو سب کو پتا ہے. میں شعر سناؤں گا اس میں, کچھ نہیں مستقل کچھ نہیں, کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں, کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں مستقل کچھ نہیں. شاہ جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے پہلا شعر جو تھا وہ گا کے لوگوں کو سنایا تھا یا خاموشی کے ساتھ کہیں لکھ دیا تھا تو لوگوں نے پڑھ لیا تھا. مجھے یہ بتانا میں سوال جواد بھائی ہم ذرا آئیں گے نا تھوڑا سا خشک معاملات کی طرف بھی آئیں گے. آپ نے پہلا گانا کون سا گایا کہ جو آپ کو لگا یا جس نے بھی آپ کو انکریج کیا جو آپ کا استاد تھا وہ کون تھا؟ اس سارا واقعہ سنائے نا کہ جو پہلا گانا آپ کو لگا کہ یار یہ مارکیٹ میں جانا چاہیے یا یہ کسی ٹیپ پہ آنا چاہیے, کسی کیسٹ کا پارٹ بننا چاہیے. میں پہلے آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں, کیونکہ ابھی یہ بات کرے تھے تو جب میں کوئی میرا خیال ہے 14-15 سال کا تھا تو میں نے ایک نظم لکھی, اور ایکچولی اگر میں سنگر نہ بنتا تو شاید میں شاعر چھوٹا موٹا تو بن ہی جاتا. شاہ جی ٹکر کا مقابلہ ہونا تھا پھر. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا لکھا تھا. میں نے لکھا تھا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا میرے ذہن میں آیا کہ کوئی فلم دیکھی تھی یا کیا ہوا تھا, تو وہ بڑی سینٹیمنٹل سی تھی, تو وہ لڑکی اور پھر میں ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں بلوغت میں تھا, تو میرے ذہن میں آیا کہ جب اپنے ستاتے ہیں تجھ کو کبھی, تیری آنکھوں میں رقصاں وہ آنسو سبھی, تجھ کو معلوم ہے وہ کدھر جاتے ہیں, پروا کی یخ بستہ آغوش میں نگینوں کی مانند وہ جڑ جاتے ہیں. تو باقی کافی لمبی ہے وہ, تو میں اس طرح میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. جواد بھی اس کے پیچھے کوئی دکھ بھی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے, بلیو کریں. یہ کوئی دکھ ہے کہ جو ہر نوجوان کو لگتا ہے کہ وہ بڑا دکھی ہے. نہیں بالکل نہیں تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کریٹیولی آپ نے کسی بھی حوالے سے پروڈیوس کی ہے یا کریٹ کی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی داخلی کیفیت ہے یا ذاتی تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ذاتی تجربہ بھی ہوتا ہے, اس میں مطالعہ بھی ہوتا ہے, اس میں مشاہدہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ جواد صاحب اور فواد صاحب اب تو یہ میڈیکل سائنس اور ماڈرن سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو جینیٹکس میں جو آپ کے بزرگوں کا پرکھوں کا صدیوں کا کہیں تجربہ ہے جو آپ بھی نہیں جانتے, نہ آپ نے پڑھا ہے, نہ آپ نے جیا ہے, نہ آپ نے جھیلا ہے, وہ بھی کہیں آپ کے جینز میں کسی وقت ہوتا ہے, وہ کریٹو فارم میں نکل آتا ہے. آپ نہیں جانتے کہ یہ جو پھول اگا ہے یہ کیسے اگا ہے, اس کا بیج کہاں سے آیا ہے.